پسندیدہ بندے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خودکشی کا علاج میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے۔ اس میں صبر آسان بنانے کا طریقہ لکھا ہے، کلمات کفر کی 16 مثالیں لکھی ہیں، پیدل چلنے کے فوائد اور روحانی علاج وغیرہ بھی درج ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2465 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا سلسلہ لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ سلسلے کا نام ہے اللہ کے پسندیدہ بندے۔ کتنی خوش بختی، خوش نصیبی، سعادت مندی ہے اس بندے کی جو اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اس کے افعال، اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ آج کون سا عنوان ہے یہ میں عرض کرتا ہوں، کچھ اچھی نیتیں کر لیں تاکہ ہمارے ثواب میں ترقی ہو، بڑھوتی ہو، زیادتی ہو۔ یاد رکھیے کہ جو اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، ان میں اگر ثواب کی نیت نہ کی جائے تو ثواب نہیں ملتا۔ میرے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور ثواب کے حصول کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجئے، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے، علم دین کے تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھنے کی نیت کر لیجئے۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت فرما لیجئے۔ قرآنی آیات انشاءاللہ عز و جل پڑھی جائیں گی تو رحمت کی امید پر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیجئے۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے۔ میں اپنے لیے مزید یہ نیت کر لیتا ہوں، چاہے تو آپ بھی کر لیں، کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو مجھے عطا ہوگا، اور میرے نام اعمال میں میرے رب عز و جل کے کرم سے جو نیکیاں ہیں، میں اسے ہدیتاً تحفتاً اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
سیدی اعلیٰ حضرت ضیاء الدین مدنی اور اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین کو، ان کے جملہ اہل خانہ کو، ان کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں، جملہ مسلمات و مسلمین کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صابرین سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، انہیں عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ تفسیر نعیمی کے 4 پارے کے صفحہ نمبر 232 اور 234 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مشہور مفسر ہیں، حکیم الامت ہیں، اس کی تفسیر فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی مصیبتوں میں نہ گھبرانے والوں اور استقامت والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، رب تعالی کا محبوب بندہ بننے کے لیے صبر اور نیک اعمال کرنے ضروری ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا ہے جو شدائد اور مصائب کے وقت صبر کرتے ہیں، راہ خدا عز و جل میں دکھ اور تکالیف جو آتی ہیں انہیں سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان صابرین کی مدد فرماتا ہے، ان کی عزت و عظمت میں ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جب صبر کی بات آتی ہے تو اللہ عز و جل کے ایک نبی کی یاد آتی ہے، وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ فیضان ریاض الصالحین میرے ہاتھ میں ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم لیں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اس کے صفحہ نمبر 322، 323 اور 312 پر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی آزمائش کا وقت آیا تو سید الملائکہ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کی، اے ایوب، ان قریب آپ کا رب آپ پر ایسی آزمائش اور ہولناک معاملہ نازل فرمائے گا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ایوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، سنیے، سمجھیے، اللہ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا، اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا، یہاں تک کہ میرے بارے میں یوں کہا جائے یہ انتہائی تعجب خیز بندہ ہے۔ پھر آزمائشیں آئیں اور کثیر مال، رزق، اولاد میں جو وسعت تھی، جو صحت اللہ تبارک و تعالی نے بخشی تھی، وہ لے لی گئی، حالات تبدیل ہو گئے، اولاد جاتی رہی، مگر آپ کی عبادت میں فرق نہ آیا۔ مال جلا دیا گیا، عبادت میں فرق نہ آیا، جسم آزمائش میں مبتلا ہوا، مگر ذکر اللہ جاری رہا، اللہ کی تعریف ہوتی رہی، شکر بجا لاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر 70,000 قسم کی آزمائشیں نازل فرمائی، مگر آپ نے صبر کیا، شکر کیا، شکوہ نہ کیا۔ اور ہم کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اولاد لی گئی
آپ کی عبادت میں اضافہ ہو گیا، مال لیا گیا، محبت الہی میں ذرہ برابر کمی نہ آئی، اور تمام آزمائشوں پر راضی رہنے کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی طور پر آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ آواز دی گئی، اے ایوب، تو نے ہماری آزمائشوں پر صبر کیا تو ہم تجھے تیرا مال لوٹاتے ہیں، اولاد لوٹاتے ہیں، اور تیرے جسم کو آزمائی سے عافیت بخشتے ہیں، تیرا نام آخری کتاب میں لکھ دیں گے، یعنی قرآن پاک میں، اور تیرا ذکر محبوب بندوں کے رجسٹر میں پھیلا دیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صبر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، یعنی دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ صبر ہے کیا؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے نفس کو روکنا، کسی چیز کو برداشت کرنا، مثلا حرام اور فحش یعنی گندے کاموں کی نفس کی طرف سے رغبت ہے، نفس کی طرف سے تحریک ہے، اس وقت اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، یہ صبر ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں مشقت ہے، واجبات کی ادائیگی میں مشقت ہے، سنن کی ادائیگی میں، سنتوں کی ادائیگی میں مشقت ہے، مشقت برداشت کرنا، فرائض کو ترک نہ کرنا، مشقت برداشت کرنا، واجبات کی ادائیگی کرنا، مشقت برداشت کرنا اور سنتوں کی ادائیگی کرنا، یہ صبر ہے۔ نفس آرام چاہتا ہے اور عبادت سے روکنا چاہتا ہے، مگر ہم نفس کے روکنے کے باوجود عبادت سے غافل نہیں ہوتے تو یہ صبر ہے اور عبادت کرتے ہیں۔ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی پتھر اٹھاتا ہے، کوئی زبان چلاتا ہے، کوئی آنکھ دکھاتا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور انتقام لینے کے جذبے کو روکا جا رہا ہے، یہ صبر ہے۔ مصیبت پہنچتی ہے تو شور نہیں مچایا جاتا، شکوہ نہیں کیا جاتا، شکایت نہیں کی جاتی، لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، اور اپنے آپ کو اس سے روکا جاتا ہے، یہ صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں آپ کو، مجھے سنیے۔ سر پہ ٹوٹے گو کوہ بلا صبر کر، اے مسلمان تو ڈگمگا صبر کر، لب پہ حرف شکایت نہ لا صبر کر، کہ یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو نفس کو شریعت اور عقل کے تقاضوں پر جمائے رکھنا صبر ہے۔ عبادت کی مشقت پر نفس کو جمائے رکھا، یہ صبر ہے۔ اور اگر اپنے نفس کو معصیت میں، گناہوں میں، نافرمانی میں لگا دیا، یہ صبر تھوڑی ہے، یہ تو اس کا الٹ ہے، بری خواہشوں کا غلبہ ہے۔ اپنے آپ کو گناہ سے روکے، یہ صبر ہے۔ اور اگر گندے کاموں میں لگ گیا، فسق و فجور میں، گناہوں میں لگ گیا، تو اس کا الٹ ہوا، بہت غصہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو زیادتی سے روکتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکا تو سرکشی ہے، عدوان ہے۔ تو صبر کے فضائل جو ہیں
بے شمار ہیں. قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس میں صبر کے فضائل بیان کر رہی ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی آپ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے کئی اوصاف ذکر کیے ہیں اور قرآن پاک میں 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے. 70 سے زائد مقامات پر. اور اکثر دراجات اور اکثر بھلائیوں کی نسبت صبر کی طرف کی گئی ہے کہ اگر بھلائیاں چاہیے، اعلیٰ اوصاف چاہیے، بلند دراجات چاہیے تو کس کے نتیجے میں ملیں گی؟ صبر کے نتیجے میں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو صبر سے مدد حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بے صبری کرنے والوں کا نہیں کہا گیا، صابروں کا کہا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب وہ عظیم نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے تکالیف جھیلی. بڑے بڑے اولیاء نے تکلیفیں جھیلیں. کیسی تکلیفیں جن کا ہم تصور کریں تو کانپ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے. اچھا، مصیبت آئے صبر کریں یہ افضل ہے یا نعمت ملے اور شکر کریں کیا افضل ہے؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں صابر مومن شاکر سے افضل ہے. شاکر وہ جو شکر کرتا ہے، خالی نام شاکر رکھا ہوا وہ نہیں، جو شکر کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ شاکر کے لیے یعنی شکر بجا لانے کے لیے اس کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے زیادتی نعمت کا وعدہ ہوا. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. فرماتے ہیں مگر صابر کے ساتھ رب ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صابروں کے ساتھ ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا نعمتوں پر شکر کرنے سے افضل ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں، سبحان اللہ. وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور سبحان اللہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوا: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی ناجائز خواہشات کے خلاف جہاد کرتے رہو. صبر کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، جیسا کہ پارہ 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد رب تعالی: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. صابرین کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، عظیم ثواب ہے. جیسا کہ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے: إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ترجمہ کنز الایمان: مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. پارہ 12 سورہ
ہود کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیک یعنی انعام ضائع نہیں کرتا۔ صبر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کا بیان پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 126 127 میں کیا گیا۔ صبر نبیوں کے اوصاف میں سے ہے، اس کا بیان پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صبر کی تربیت فرمائی، اس کا بیان پارہ 29 سورہ معارج کی آیت نمبر 5 میں کیا گیا۔ صبر کی جزا جنت ہے، اس کا بیان پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 12 میں کیا گیا۔ صبر دشمنوں پر کامیابی دلاتا ہے، اس کا بیان پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ صبر پیشوائی دلاتا ہے، سرداری دلاتا ہے، امامت دلاتا ہے، اس کا بیان پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں۔ صبر سے جنت کی بشارت ہے، رب کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اس کا بیان پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ اللہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صابرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلوات یعنی درودیں، رحمتیں اور ہدایت، اور علیہم صلوات، صلوات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے باطن کو پاک فرما دیتا ہے، صاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صبر کرنے والوں کو جنت کے بلند درجات حاصل ہوں گے، فرشتوں کا سلام ہوگا، رب تبارک و تعالی کا سلام ہوگا۔ اس کا بیان پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 میں۔ صبر کے طفیل انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرامت و عزت کا مستحق ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے بے حساب بخشے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، سنیے پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ اچھا صبر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مصیبت والا ہے پہچان نہ ہو کہ یہ مصیبت میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھنے والا مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق محسوس نہ کر سکے۔ فیضان ریاض الصالحین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صابرین بے حساب بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما دے۔ احادیث میں صبر کے تعلق سے جو فضائل وارد ہوئے بے شمار ہیں۔ صبر دنیا آخرت کے بھلائی میں سے ہے، صبر میں بہت بھلائی ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، صبر میں بہت خیر ہے، بہت بھلائی ہے۔ وہ مسلمان بہتر ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ اور سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض فرماتے ہیں ہم کسی مسلمان کو اس وقت تک مومن شمار نہ کرتے تھے جب تک وہ اذیت پر صبر نہ کرے۔
اللہ اکبر۔ صبر کی 3 قسمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، جو کہ فیضان ریاض الصالحین کے صفحہ نمبر 374 پر ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کنز المال حدیث نمبر 6512، ارشاد فرمایا صبر 3 ہے، مصیبت پر صبر، طاعت یعنی نیکیوں پر صبر، نمبر 3 گناہوں سے صبر۔ تو جس شخص نے مصیبت پر صبر کیا اس کے لیے 300 درجات ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جس نے طاعت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر کیا اس کے لیے 600 درجات لکھے جاتے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ ہے۔ اور جس نے مصیبت پر صبر کیا اس کے لیے 900 درجات ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اس سے دگنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر عرش تک کا فاصلہ ہے۔ صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ فیضان ریاض الصالحین کے صفحہ نمبر 303 پر حدیث پاک مسلم شریف کی لکھی ہے، اس میں یہ بھی ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر ضیاء یعنی روشنی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ صبر ایک پسندیدہ عمل ہے اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر و تازہ اور ہدایت پر مستقیم رہتا ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری نے مرقاۃ شرح مشکات میں لکھا کہ ایک قول کے مطابق نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنا، گراں گزرنے والی عبادات کی طرف اسے مائل کر کے اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ جب بندہ اپنے صبر کے عہد کو پورا کرے یہ اس کے لیے ضیاء یعنی روشنی ہے، کیونکہ اگر صبر کو ترک کیا تو گناہوں کے اندھیرے میں جا گرے گا۔ ضیاء سے مراد قبر کا اجالا ہے، کیونکہ جب مومن دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بلاؤں پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی تنگ و تاریک قبر کو کشادہ و منور فرما دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ حکم کے اعتبار سے صبر کی 4 قسمیں، یعنی کبھی صبر فرض ہے، کبھی نفل ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی حرام ہے۔ ممنوعہ کاموں سے صبر کرنا فرض ہے، جیسا کہ گناہوں سے صبر کرنا۔ ناپسندیدہ امور پر صبر کرنا نفل ہے، جیسے نفس کی ناپسندیدہ باتوں، مثلا نفلی عبادات، صدقہ، خیرات وغیرہ پر صبر کرنا، کیونکہ اعمال صالحہ نفس پر بہت گراں گزرتے ہیں۔ اور شرعی طور پر ممنوع اذیت پر صبر کرنا ممنوع ہے، اس کی مثالیں بھی دی ہیں امام غزالی نے۔ تو ہر قسم کا صبر جو یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ بہرحال صبر کے مختلف نام بھی امام غزالی نے دیے۔ ضروریات زندگی سے زائد اشیاء سے صبر کرے تو زہد ہے، اور اگر تھوڑے حصے پر صبر کرے تو قناعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جو صبر چاہتا ہے اس سے صبر عطا کیا جاتا ہے، اور صبر جو ہے محبت الہی کا باعث بھی ہے۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں حدیث پاک لکھی ہوئی۔ صبر کو نصف ایمان کہا گیا۔ امام غزالی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ترک کرنا، عبادت پر استقامت پانا صبر کے بغیر چونکہ ناممکن ہے، اس اعتبار سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا۔ صبر کس طرح حاصل کیا جائے؟ خودکشی کا علاج رسالے میں بہت آسان طریقے سے امیر اہل سنت نے لکھا ہے، کاش ہم پڑھنے والے ہوں۔ اس میں بہت آسان طریقے سے لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ لیجئے، مطالعہ کریں، صابرین کے واقعات پڑھیں، صبر کے فضائل پر مشتمل آیات و تفاسیر، اس کے متعلق احادیث و شروحات پڑھیں۔ فیضان ریاض الصالحین میں نے عرض کی یہ پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، جنت میں لے جانے والے اعمال، خودکشی کا علاج رسالہ، مکاشفۃ القلوب وغیرہ پڑھیں۔ اس میں امیر اہل سنت نے یہ
مطلب بہت آسان انداز سے وہ صبر کرنے کے تعلق سے لکھا ہے. صبر کرنے کا طریقہ، انبیاء کی تکلیفوں کو یاد کریں، اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ کو دیکھیں، یہ بھی ایک صبر کرنے کا طریقہ ہے. صبر آسان بنانے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ دنیا عارضی ہے، قلیل مدت ہے، ختم ہو جائے گی، اس کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا، یہ ذہن بنائے. اور اگر ایسا نہیں کیا پھر کیا ہوگا؟ صبر نہ کیا گیا تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ زبان سے بک بک کرتے رہے، شکوہ کرتے رہے تو پھر ایک تو ثواب ضائع ہوگا، دوسرا یہ بے چینی، بے قراری کا بے محل اظہار یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور جب بک بک کرتے رہیں گے تو کلمات کفر بھی زبان سے نکل سکتے ہیں. مثلا اگر کسی نے یہ کہا ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، یہ کفر ہے. جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لیا، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، تو یہ قول کفر ہے. امیر اہل سنت نے یہ خودکشی کا علاج صفحہ نمبر 44 پر 44 سے شروع ہو کر آگے تک ہے، کلمات کفر کی 16 مثالیں قائم کی ہیں. تو اگر صبر نہیں کریں گے تو وہ مصیبت چلی تو نہیں جائے گی، الٹا اس کا ثواب بھی چلا جائے گا. اور جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ خودکشیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور اخبارات میں خبریں بھی لگتی رہتی ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، گناہوں کی طرف جانے سے اپنے نفس کو روکتے ہیں، ناپسندیدہ باتوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پسندیدہ